میرے نبی کے کان میں ایک آہ کی صدا آئی، میرے نبی کے نبوت والے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ سرکار نے غور فرمایا آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ سرکار کچھ قدم آگے بڑھے، موڑ موڑا، ایک دروازہ نظر آیا۔ آقا کریم جب اس کے قریب ہوئے نا تو اس کم دروازے کے اندر سے کسی کی آہ کی صدا رہی تھی، کسی کی آہ کی صدا رہی تھی۔ میرے نبی قریب گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھول۔ جیسی اتنا میرے نبی نے کہا، اندر سے آواز آئی آنے والے دروازہ کھلا ہے، اندر آ جا۔ میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے یوں دروازہ کھولا۔ جیسی دروازہ کھولا کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غلام ہے، ناک موٹی ہے، دانت بڑے بڑے ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، رنگت کالی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، ہاتھ میں چکی کا گھمانے والا وہ سسٹم پکڑے ہوئے ہیں اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، زبان سے صدائیں نکل رہی ہیں۔ میرے نبی قریب گئے، جا کے پاس بیٹھے، فرماتے ہیں تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا اے مہربان بتا تو سکی، آج تک مکے میں کسی نے کسی کا حال نہیں پوچھا ہے، مگر اتنا بتا تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ مکے میں کسی کو کسی کی فکر نہیں رہتی ہے، لیکن تجھے میری فکر ہوئی، بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نام نہ پوچھ، بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا تھا آنے والے میرے سر میں درد ہے، میں امیہ کا غلام ہوں، اس نے مجھے یہ ناج پیسنے کے لیے دیا ہے، بخار کی شدت ہے، تکلیف اتنی ہے کہ چکی چلاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے، اور اگر نہیں پیستا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر آٹا تیار نہ ہوا میرا مالک مجھے مارے گا۔ اتنا سننا تھا، نبوت والے ہوٹوں پہ تبسم آ جاتا ہے۔ میرے نبی مسکرائے، اللہ اکبر، پھر کیا تھا؟ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ میرے سرکار مسکرائے ہیں، اور مسکرانے کے بعد اپنی میرے نبی نے مزمل والی چادر یوں کاندھے سے اتاری، اتارنے کے بعد آپ نے آگے بڑھائی، اور بڑھانے کے بعد کہا تھا پہلے اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عزیزان ملت اسلامیہ، جیسی میرے نبی نے کہا تیرا نام کیا ہے، اللہ اکبر، رونے والے نے کہا تھا مہربان مجھے بلال کہا جاتا ہے، میرا نام بلال ہے۔ میرے نبی نے مزمل والی چادر عطا کی، فرمایا بلال لو اس چادر کو اپنے سر کے نیچے لگا لو، آرام فرما لو۔ اس نے کہا تھا مہربان اگر میں آرام کروں گا تو میرا آٹا کون پیسے گا؟ جیسے اتنی بات کہی ہے، میرے نبی آگے بڑھے ہیں، کہتے ہیں بلال آرام تو کر لے، تیری چکی آج میں چلانے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، حضرت بلال پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے سرکار نے یوں ہاتھ چکی کی طرف بڑھایا ہے، جیسے ہاتھ چکی کی طرف گیا ہے، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے آقا غلام حاضر ہے، آپ کو چکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، حکم دیجیے آج جبریل چکی چلائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا بلال پیچھے ہٹ جا، آج جبریل پیچھے ہٹ جاؤ، آج تمہیں چکی نہیں چلانی ہے بلکہ آج محمد کو خود چکی چلانی ہے۔ کہا کس لیے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جبریل آج صرف چکی کے پاٹ نہیں گھمانے ہیں بلکہ کسی کا دل بھی محمد کی طرف گھمانا ہے۔ اتنا کہا تھا، میرے نبی نے چکی چلائی ہے، آٹا تیار ہو گیا، فرماتے بلال آرام کرو۔ آقا کریم جاتے جاتے ارشاد فرما رہے ہیں اے بلال پریشان نہ ہونا، میں کل پھر آؤں گا، اور آنے کے بعد کل آ کر کے تیرا آٹا تیار کر دوں گا۔ دوسرا دن آیا ہے، پھر میرے نبی آئے ہیں، اللہ اکبر، صاحب کسی کے کام آ جایا کرو، کسی کی بگڑے وقت میں اس کا ہاتھ تھام لیا کرو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیسے ملا کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جب کوئی کسی کے مصیبت میں کام آتا ہے تو یہاں مصیبت سدا مسکراتا ہے، اور در گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکراتے ہیں۔